السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ابھی ہم لوگ ہیں استماگا میں، کرناٹکا بنگلورو استماگا میں۔ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا خوبصورت منظر۔ یہ ہے استماگا کا پارکنگ۔ ترکی میں کوئی غیر مسلم نہیں ہے۔ کوئی باہر سے کام کرنے کے لیے گیا ہو، حکومت کا کوئی آدمی ہو، کوئی ملازمت پہ گیا ہو باہر والا، وہ ہیں غیر مسلم، ورنہ ترک کے معنی مسلمان۔ پہلے زمانے میں ہمارے کرناٹک میں ہم نہ سب مسلمانوں کو ترکرو بولتے تھے، معلوم ہے؟ بڑے آدمی پوچھو بولتے پہلے ہم سب یہاں کرناٹک میں کیا بولتے تھے، ترکرو کا تو کیا ترکی سے اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ ترکی پورا مسلمان، یہ مسلمان ہے وہاں سے جائز بھائیو، ان کی قربانیاں تھی۔ ارے اللہ کے راستے میں جاؤ جی، جماعت میں تو ہمیں ہڈیاں نہیں چھوڑ رہی۔ کیا نہیں چھوڑ رہی بولو؟ 150 ہڈیاں۔ انہوں کیا چھوڑے؟ ارے کیا چھوڑے بھائی؟ مکہ مدینہ چھوڑے، دنیا میں چلے گئے۔ خبر ہے ترکی میں استنبول میں کئی صحابہ کے مزارات ہیں۔ اچھا، ایک عالم جنہوں نے ہم کو یہ ساری زیارتیں کرائی ہیں، وہاں کے استنبول کے عالم، وہ کہنے لگے کہ بہت عرصہ پہلے ایک جماعت آئی یہاں، اس میں بھی ایک بوڑھے میاں تھے، بڑے میاں ابو ایوب انصاری کی طرح۔ وہ ان کا یہاں کے انتقال ہو گیا، ان کا معاملہ قاضی کے پاس گیا۔ وہاں قاضی جج ہوتا ہے، قاضی کو جج کا پاور ہوتا ہے، تو قاضی کے پاس کیس گیا، ان کو کہا دفن کرنا، یہ پردیسی ہے، غیر ملکی ہے۔ تو قاضی نے پورا ان کا کیس بنایا کہ کیوں آئے ہمارے ملک میں، تحقیق کی، کاروبار کرنے آئے، مال کمانے آئے، نوکری کرنے آئے، ملک گھومنے آئے، کہیں کو آئے؟ تو قاضی نے آخر میں فیصلہ لکھا کہ یہ مرحوم کے معنی ان پر اللہ کی رحمت ہو، ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے۔ قاضی نے لکھا، فیصلہ کیا کہ ان کو ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو، کیونکہ یہ بھی اسی کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے۔ تو وہ عالم کہنے لگے، بڑے بڑے امیر وزیر تمنا کرتے ہیں کہ ہمیں ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں جگہ ملے، نہیں ملتی۔ اس پردیسی مسافر کے لیے جگہ کس نے قاضی کے دل میں ڈالا کہ یہ بھی اسی کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے؟ بس بھائیو، آخری بات، ہمارے اجتماعات بیانات سنانے کے لیے نہیں ہیں۔ بیانات سن کر کام نہیں چلے گا، ثواب ملے گا، انکار نہیں ہے، لیکن نہ اپنا کام بنے گا، نہ امت کا کام بنے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بھی کام بنے، امت کا بھی کام بنے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ حق ادا نہیں ہوتا اگر سب کچھ لگا دے، سب کچھ لگا دے تو بھی حق نہیں ادا ہوتا۔ صحابہ نے سب کچھ لگایا، لیکن ہمارے زمانے کے کمزوروں کو دیکھ کر قرآن حدیث سے مولانا الیاس صاحب نے ایک سمپل پروگرام دیا۔ کیا دیا بھائی؟ سمپل پروگرام، ہمارے ذوق کی وجہ سے۔ حق ہے سب لگا دو تو بھی نہیں ادا ہوتا، جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ارے جان بھی دے دی تو کس کی جان دی؟ کیسے لائے تھے کرائے کو؟ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لیکن ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب نے قرآن حدیث سے ایک نسخہ نکال کے دیا۔ کیا نسخہ؟ کہ بھائیو، ارے 10واں حصہ دین کے لیے دے دو،
9 हिस्से तुम्हारी दुनिया के लिए, तुम्हारे बीवी बच्चे, कारोबार, घर, कारोबार, तुम्हारी जिंदगी की जरूरतें, ख्वाहिश तो नहीं पूरी होनी, उसके लिए 9 हिस्से दे दो। एक हिस्सा 10 में का 1 वो अल्लाह के दीन के लिए दे दो। कल क़यामत में अल्लाह तुम्हारे ज़ौफ़ को देखकर फरमाएंगे कि चलो इनको भी उनके साथ हशर कर दो। कल क़यामत में कुरान हदीस में बशारते हैं कि जिनका रास्ता पकड़ा था, क़यामत में अल्लाह उनके साथ हशर करेंगे। उनकी मंजिल को नहीं पहुंचे, लेकिन रास्ता उनका पकड़ लिया था, तो कल क़यामत में अल्लाह उनके साथ हशर करेंगे, उनके साथ क़यामत में अल्लाह उठाएगा। तो इसके लिए भाइयों, ये सिंपल प्रोग्राम, क्या सिंपल प्रोग्राम? देखो भाई, ये इज्तिमा का क्या पैगाम है? क्या पैगाम है इज्तिमा का? यहां से क्या पैगाम आप ले जा रहे हो? आपने 2 दिन से बयानात सुने हैं, यहां से आप क्या पैगाम ले जा रहे हो? इज्तिमा का क्या पैगाम है? क्या पैगाम इज्तिमा से ले जा रहे हो? कि भाई इज्तिमा का पैगाम यह है कि अपनी जिंदगी के 9 हिस्से करके, 9 हिस्से अपनी हाजतों, जरूरतों, बीवी बच्चे, कारोबार, धंधा, एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगा दो, एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगा दो। अमेरिका में इज्तिमात हुए, मैं अमेरिका के इज्तिमात में गया हुआ था। मौलाना अहमद लाट साहब, में बयान तो मौलाना अहमद लाट साहब का होना था, लेकिन बेचारे बहुत बीमार हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा तुम बयान करो, मैं दुआ कर दूंगा। तो अभी उनकी दुआ भी